السلام علیکم آغا جان، سوال یہ تھا کہ خلیفہ اسلام کی شہادت کی وجوہات کیا تھیں اور مولا علی علیہ السلام کا کیا موقف تھا، ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سوال آپ کا بہت مہم ہے، اور یہ البتہ سوال تکراری ہے، یعنی اس کے اوپر پہلے بہت بحثیں ہو چکی ہیں، بزرگان نے جو ہے پوری کتابیں بھی لکھی ہیں، اور اس کو کاملاً جو ہے اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے، لیکن چند پہلوؤں سے جو ہے ہم اس کو بیان کریں گے آپ کے سوال کو۔ البتہ سوال مہم ہے، یعنی سوال تاریخی ہے لیکن مہم ہے، اور جو ہے البتہ اس سوال کے متعلق جو ہے بعض جو پہلو ہیں اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے متنازع پہلو نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانان چاہے شیعہ ہیں یا اہل سنت ہیں وہ متفق ہیں، جیسے آپ کے سوال کا دوسرا حصہ۔ البتہ میں جب ادھر پہنچوں گا تو اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کے سوال کے متعلق کہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ وجوہات قتل خلیفہ سوم، دیکھیں بہت ساری جو ہے وجوہات بیان ہوئی ہیں، لیکن وہ وجوہات کے جو متفق علیہ ہیں، یعنی کہ جن کے اوپر اہل سنت کی کتب میں بھی وہ موجود ہیں وجوہات، اور تشیع کی کتب بھی موجود ہیں، اور زیادہ کوئی متنازع بحث نہیں ہے، اور ہم بھی انہی وجوہات کو بیان کریں گے جو متفق علیہ ہیں، اور ہر دو مسلک کی کتب سے یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، ملی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں خلیفہ سوم کی جو خلافت ہے یہ 12 سال کا عرصہ ہے، اور یہ 12 سال کو ہم دیکھنا ہوگا، دو حصے کرنے ہوں گے اس 12 سال کے، 6 سال کے دو حصے۔ جو پہلے 6 سال ہیں اس میں کسی قسم کی جو ہے مشکل نہیں تھی، بلکہ لوگ خلیفہ سوم سے زیادہ خوش تھے، اور اگر ہم اس طرح کہیں کہ خلیفہ سوم قریش کے نزدیک اور اس وقت جو ہے پہلے 6 سال میں محبوب تھے خلیفہ دوم سے، کیونکہ خلیفہ دوم سخت گیر تھے، ان کا مزاج سخت تھا، تند خو تھے، جبکہ یہ نرم تھے، تو اس وجہ سے پہلے 6 سال میں کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی، اور پہلے 6 سال میں لوگ اس کو پسند کرتے تھے۔ یہ جو واقعات و حوادث پیش آئے ہیں، اور یہ واقعات و حوادث قتل پہ جا کر منجر ہوئے ہیں، یہ آخری 6 سال کی جو پالیسیاں تھیں انہی کی وجہ سے تھے۔ تو میں ایک ایک آپ کی خدمت میں جو ہے ان وجوہات کو، ان علل کو جو ہے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یہی آخری 6 سال کی جو ہے، آخری 6 سال میں جو ہے جو امور اداری تھے اس میں خلیفہ سوم سے سستی ہوئی ہے، یعنی امور کو ادارہ کرنے میں ان سے سستی درپیش ہوئی ہے۔ سستی درپیش اس معاملہ میں ہوئی ہے، ہو گئی سستی اس معنی میں کہ خلیفہ سوم نے اپنے نزدیکی اور اپنے رشتہ داروں کو جو ہے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی، اور جو عوام تھی ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ اپنے رشتہ داروں اور اپنے قریبیوں کو عطا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں اور اپنے قریبیوں کو بڑی بڑی پوسٹوں پر، اور یعنی جو شائستہ نہیں تھے ان تک پہنچاتے تھے، حتیٰ بیت المال سے جو ہے قرض لیتے تھے اور ان کو عطا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی چلا۔ پہلی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو مردمداری جس کو کہتے ہیں، یا کہیں کہ لوگوں کے اندر جو وہ پہلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی ابھی محو نہیں ہوئی تھی، ابھی موجود تھے بہت سارے لوگ ایسے تھے، بہت سارے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی اس جو ہے حکومت کو دیکھا تھا۔ ابھی ایسا نہیں ہے کہ کافی دور گزر گیا ہو اور لوگ بھول گئے، نہ، دیکھا تھا کہ ان کی رسول اللہ کی سیرت کیا تھی، کس طرح سے جو ہے انہوں نے حکومت کی اور کس طرح حکمرانی اسلامی کی، وہ ذہن میں تھی۔ لیکن یوں ہی دیکھا کہ خلیفہ سوم جو ہے کم کم جو ہے لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ رہے ہیں، اور اپنے نزدیکی اور اپنے رشتہ داروں کو عطا کرے، حتیٰ کہ بیت المال سے قرض لے رہے ہیں عطا کرنے کے لیے، تو وہاں سے لوگوں کو جو ہے چند چیزیں نظر آنا شروع ہوئی، یعنی چند چیزوں نے وہاں سے پیدائش لی، نمودار ہوئیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس رویے سے، اس امور ادارے کے اندر سستی سے پیدا ہوئی، وہ تبعیض ہے، فرق ہے، یعنی اس وقت ہم معاشرے کے سامنے یہ چیز روشن ہونے لگی کہ خلافت جو ہے فرق کرنے لگی ہے اپنے رشتہ داروں، اپنے نزدیکیوں اور عام لوگوں کے درمیان۔ یہ تبعیض روشن ہو گئی تھی، روز روشن کی طرح فرق ہو گیا تھا، یعنی اپنوں کو اور اپنے نزدیکیوں کو مسلسل عطا کیا جا رہا تھا، اور جبکہ دوسری جو عوام تھی وہ محروم تھے۔
اور اسی طرح سے سیرت زہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھی، اور حتیٰ کہ شیخین کی سیرت کہ جنہوں نے مثلاً تازہ مثلاً گزرے تھے، اور ان کی سیرت بھی لوگوں کو خلیفہ سوم میں نظر نہیں آتی تھی، اور خود خلیفہ سوم نے بھی اس چیز کا اظہار کیا ہے۔ ایک جگہ پر خود خلیفہ سوم نے بیان کیا کہ خلیفہ اول نے و خلیفہ دوم نے مال کو اپنے خانوادوں سے دور رکھا، اور اس کو دور رکھا خدا کے لیے، لیکن میں یہ مال ان کا حق تھا، انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے اپنے سے دور رکھا، خدا کے لیے یہ کام کیا، اور میں اپنا حق لے رہا ہوں اور جو ہے اس کو اپنوں میں تقسیم کر رہا ہوں، یہ بھی میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کو عنوان دیا صلہ رحم کا۔ تو ایک معروف جملہ بھی ہے کہ خلیفہ دوم نے جو ہے مال نہیں لیا اور مال کو دور رکھا خدا کے لیے، میں نے مال لیا اور مال کو جو ہے استعمال کر رہا ہوں اپنے رشتہ داروں، اور اس میں وہ بھی میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، میں صلہ رحمی کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس آخری 6 سال میں امور اداری سست ہونے لگ گئے، اور جو ہے جمع آوری، مال کی جمع آوری اور عطائے بے مورد، غیر منطقی اور تبعیض، ان چیزوں نے جنم لیا۔ یہ پہلی علت تھی اور مہم علت تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ شورش اور یہ اس طرح سے لوگوں نے خلیفہ سوم کے خلاف قیام کیا، اور آخر میں یہ جو ہے قیام و شورش کہاں پر پہنچی؟ قتل خلیفہ سوم تک پہنچی۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حکم ابن عاص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ، یعنی حکم کا بیٹا جو تھا مروان، بیٹے کو بھی اور باپ دونوں کو مدینہ سے نکال دیا تھا، خارج کر دیا تھا، اور اپنی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ خلیفہ اول کے دور میں بھی اور خلیفہ دوم کے دور میں بھی یہ واپس نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کو اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ عوام کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ لوگوں کے سامنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک وہ تصویر باقی تھی کہ رسول اللہ ان کو نکالا ہے سختی کے ساتھ، اور حتیٰ وہ الفاظ بھی لوگوں کے درمیان ابھی موجود تھے۔ لہٰذا خلیفہ دوم نے اور خلیفہ اول نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ ان کو مدینہ میں دوبارہ آنے کی اجازت دیں، لیکن خلیفہ سوم نے یہ کام کیا، حکم ابن عاص کو واپس بلایا اور ان کو اجازت دی مدینہ آنے کی، اور یہ جو چیز تھی یہ بہت بڑی باعث بنی کہ عوام جو ہے مخالف ہو جائے خلیفہ سوم کے۔ فقط اجازت نہیں دی، کیونکہ کچھ ایسے کام کیے کہ بالآخر لوگ دیکھتے ہی جو ہے کہیں کہ آگ بگولا ہو گئے، اور وہ یہ چیز تھی کہ حکم ابن عاص کو واپس بلایا، اور واپس بلانے کے بعد جو ہے اور اس کو 1,00,000 سکے عطا کیے، یعنی حکم کو واپس اجازت بھی دی آنے کی اور 1,00,000 سکے اس کو عطا کیے۔ یہ چیز جو تھی بہت عوام کے لیے ناگوار تھی کہ جس کو رسول اللہ نے دھتکارا، مدینے سے خارج کیا، شیخین نے بھی ان کو آنے کی اجازت نہیں دی، خلیفہ سوم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو آنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں، مدینہ میں خود بلا رہے ہیں، اور 1,00,000 سکہ اس کو جو ہے عطا بھی کر رہے ہیں۔ یہ عوام کے لیے بہت سخت تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو کام کیا وہ یہ ہے کہ قبیلہ قزاعہ یمن میں تھا، ایک یمنی قبیلہ تھا، اس کی زکوٰۃ جمع کرنے کی مسئولیت بھی اسی حکم کو دی، حکم ابن عاص کو دی۔ یعنی وہ دھتکارا ہوا شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے آج کیا ہو گیا ہے؟ آج وہ اس حد تک کہ وہ 1,00,000 سکہ اس کو بطور ہدیہ دیا جا رہا ہے، اور اس کو یمن کے قبیلہ قزاعہ کی زکوٰۃ جمع آوری کی مسئولیت بھی دی گئی۔ اور اسی طرح سے اس کا بیٹا جو مروان تھا حکم کا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کو خلیفہ سوم نے جو ہے جو ہی والد کے ساتھ واپس آئے تو ان کو اول تو اپنا داماد بنایا، اپنی بیٹی ام ابان کا رشتہ ان کو دیا، اور دوسرا یہ کہ افریقہ کی جو فتوحات ہوئی تھیں اس کا خمس غنیمت اس کو عطا کیا، کہ یعقوبی اس کے بارے میں لکھتے ہیں اس خمس کے بارے میں کہ یہ 25,20,000 دینار تھی یہ غنیمت۔ اور خلیفہ سوم نے کیا کیا؟ اس دھتکارے ہوئے شخص کو بیٹی بھی دی اور یہ بھی اس کو عطا کیا۔ اور اسی طرح سے باغ فدق جو ہے یہ بھی خلیفہ سوم نے کیا کیا؟ مروان کو عطا کیا۔ آپ اندازہ کریں ایک شخص جو دھتکارا ہوا ہے
ان کا جرم اتنا ہے کہ نبی خدا نے ان کو دھتکار کے نکالا ہے مدینہ سے، اور شیخین میں بھی طاقت نہیں تھی کہ ان کو واپس آنے کی اجازت دیں۔ خلیفہ سوم اس کو اور اس کے باپ کو بلا رہے ہیں، اس کے باپ کو 1,00,000 سکہ دے رہے ہیں، اور جو ہے مسئولیت دے رہے ہیں قبیلہ قزاعہ کی زکوٰۃ جمع آوری کی، اور اس کے بیٹے کو اپنی بیٹی بھی دی، اور اس کو خمس غنیمت فتوحات افریقہ کہ جو 25,20,000 دینار تھی وہ بھی اس کو عطا کیا، باق فدق بھی اس کو عطا کیا۔ اور اس طرح سے اوایت محظور، یہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ جہاں پر مدینہ کا بازار تھا اس وقت، اس زمین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے جو ہے صدقہ قرار دیا ہوا تھا۔ اس زمین کو بھی مروان کے ایک بھائی تھے حارث، خلیفہ سوم نے ان کو عطا کیا۔ اب دیکھیں یہ چیزیں ہیں کہ بہت بڑی وجوہات یہ جب ایک معاشرے کے اندر برپا ہوئیں اور لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کے لیے کتنے سخت تھے اور ان کو کیسے دھتکار کے نکالا، اور پھر دیکھا کہ ایک خلافت کہ جو جانشینی رسول اللہ کا دعویٰ کری اور ممبر رسول اللہ کے اوپر مثلا مسند پر بیٹھ کے ان دھتکارے ہوئے لوگوں کو دوبارہ بلایا جا رہا ہے اور ان کو عطا کیا جا رہا ہے، یہ باعث بنا کہ لوگوں کے اندر غم و غصہ پیدا ہو، لوگوں کے اندر جو ہے خلافت کے متعلق شبہات پیدا ہوں۔ یہ امور اداری کے اندر سستی اور یہ امور اداری کے اندر تبعیض فرق دے کر لوگوں نے جو کیا ہے شورش کی اور بغاوت کی۔ یہ جو ہے دو بڑی وجوہات جو ہیں بیان ہوئی تاریخ کے اندر۔ البتہ یہ جیسے پہلے بیان کیا کہ یہ ایسا نہیں کہ میں شیعہ کتابوں سے بتا رہا ہوں، یہ اہل سنت کتابوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں بلکہ شیعہ سے زیادہ ادھر موجود ہیں یہ چیزیں۔ اور تیسری چیز جو ابن حدید نے نقل کی ہے وہ یہ کہ جب خلیفہ سوم کی بیٹی کی جو ہے ام ابان کی مروان کے ساتھ شادی ہونے لگی، یعنی ازدواج کا ٹائم ہوا، تو اس وقت خلیفہ سوم نے حکم دیا کہ 1,00,000 درہم جو ہے ان کی بیٹی کو عطا کیا جائے بیت المال سے، جو مال اللہ کا ہے اور مومنین کا ہے اس کے اندر سے 1,00,000 ایویں یعنی مفت میں جو ہے ہدیے کے طور پر اس کو جو ہے عطا کیا جائے۔ تو جب یہ حکم دیا تو اس وقت بیت المال کے جو مسئول تھے، جو عہدے پر تھے، جن کی ذمہ داری تھی، وہ تھے زید بن ارقم۔ جب زید بن ارقم کو یہ حکم مسئول ہوا تو ان کو یہ چیز ناپسند ہوئی اور وہ یعنی کافی غصے ہوئے، اور احتجاج کرنے کے طور پر چابیاں بیت المال کی جا کے خلیفہ سوم کے سامنے رکھیں، یعنی استعفیٰ دینے کے لیے، اور خلیفہ سوم نے بھی اس کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ اور پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد خلیفہ سوم نے دوبارہ زید بن ثابت کو جو ہے بیت المال کا مسئول بنایا۔ تو اب دیکھیں یہ چیز سب لوگ دیکھ رہے تھے، یہ سب کو معلوم تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں ان لوگوں کو معلوم تھا کہ جو کہیں کہ سیرت رسول اللہ کو دیکھا ہوا تھا، ان کے ساتھ زندگی کی ہوئی تھی، حکومت اسلامی کو انہوں نے درک کیا تھا۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے حکومت کے اندر فساد آ رہا ہے، لہٰذا ان چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے امور اداری کے اندر جو سستی ہوئی اور اپنے صلہ رحمی کے طور پر جو بے جا عطا ہو رہی تھی، یہ وجہ بنی کہ لوگ غم و غصے میں ہوں۔ دوسرا جو ہے حکم ابن عاص جو دھتکارا ہوا تھا، اور اس کا بیٹا جو دھتکارا ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، اس کو واپس بلایا جاتا ہے اور ان کو بے پناہ دولت عطا کی جاتی ہے، 1,00,000 دینار 1,00,000 سکہ اس کے باپ کو، اور فتوحات افریقہ میں سے خمس جو ہے غنیمت کا وہ اس کے بیٹے کو، اور اسی طرح سے ان کو بڑی بڑی پوسٹیں بھی ملیں۔ تو یہ لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اور پھر جب یہ حکم دیا کہ دختر جو ہے خلیفہ سوم کی اس کو 1,00,000 درہم جو ہے بیت المال سے دیا جائے، اور زید بن ارقم نے احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دیا، یہ لوگوں کے لیے ناگوار تھا۔ اسی طرح سے ایک اور وجہ جو بنی قتل خلیفہ سوم کی، وہ ناشائستہ لوگوں کو منصب دینا تھا، ولایتیں دینی تھی، اور ان کو جو ہے عہدے دینے تھے۔ مثلا ابھی آپ دیکھیں ان میں سے میں مثال کے طور پر 2 شخصیت بیان کرتا ہوں۔ ایک ولید بن عقبہ، اس کی شخصیت سب کے سامنے معلوم تھی، سب جانتے تھے اس کو کہ یہ کتنی فاسد شخصیت تھی۔ اور اسی طرح سے جو ہے عبداللہ ابن سرح، ایسے لوگوں کو جو ہے، اور اس جیسے اور کئی، خلیفہ سوم نے ان کو کیا کیا جو ہے
बड़े बड़े मनसफ़ों के ऊपर बिठाया। और जब लोगों ने इन चीज़ों को मुशाहिदा किया तो लोग गम गुस्से में खड़े हो गए उस वक्त। जो और शूरश की एक और वजह जो है, या एक और कहें कि सबब व इल्लत जो क़त्ल खलीफा सेवम बनी, वो असहाब रसूलुल्लाह, बरजस्ता असहाब रसूलुल्लाह की तौहीन करना, उनको मारना, उनको तबईद करना यानी जलावतन करना, ये भी लोगों ने अपनी आंखों से देखा। मसलन हज़रत अम्मार, अम्मार यासिर, सदर इस्लाम के सख्तियों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, उसको दशनाम दिया, उसकी तौहीन की, हत्ता उनको ज़ख्मी किया। ये लोग देख रहे थे, ये लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी ये चीज़। और दूसरी जो चीज़ है, मसलन एक ये हो गया, दूसरा अब्दुल्ला इब्न मसऊद को मारना और अबू ज़र को जलावतन करना, या अब्दुर्रहमान इब्न हम्बल को जलावतन करना, या आमिर इब्न कैस को जलावतन करना। वो सहाबी थे कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे इनका एक मकाम था। ये मुत्तकी इंसान थे, इनसे कभी खिलाफ सरजद नहीं देखा गया था, बिलखसूस अबू ज़र से, कि अबू ज़र जो है उनके बारे में रिवायात है उनकी शान में। लेकिन इन्हीं को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बरजस्ता असहाब को खलीफा सेवम की खिलाफत के वक्त लोगों ने अपनी आंखों से इनकी पिटाई होती देखी, इनकी तौहीन होते देखी, इनको जलावतन होते देखा, और ये चीज़ आवाम के लिए नागवार थी, सख्त थी, काबिल बर्दाश्त नहीं थी। और इसी तरह से एक और जो वजह बनी कि लोग ये शूरश और बगावत करें और क़याम करें, वो है कि खलीफा सेवम ने हुदूद इलाही जारी करने में जो है कोताही की, सुस्ती की। मैं चंद मिसालें बयान करता हूँ। मसलन यही वलीद इब्न उक़बा, जब इसकी शराब ख़्वारी साबित हो गई और इसकी जो है सज़ा में कोताही कर रहे थे। अच्छा, इसी तरह से जो है आप देखें इनको, उबैदुल्लाह इब्न उमर, जब खलीफा दोम का कत्ल हुआ तो फ़ौरन खलीफा दोम के बाद ये खलीफा सेवम मसनद पर आए। वो अभी मुहाकमा नहीं हुआ था कातिल का, अभी अदालत ने उसको हुक्म नहीं दिया था कि इसके साथ क्या करना है। इस्लामी अदालत मौजूद थी, वो काजी मौजूद थे, उन्होंने अभी मुहाकमा नहीं किया था। उबैदुल्लाह इब्न उमर ने जो है लोलो को, उसकी बीवी को और उसकी एक छोटी बेटी को जो है कत्ल कर दिया। यानी अव्वल एक तो मुहाकमा नहीं हुआ, इस्लामी अदालत में उसका जो है अभी जुर्म साबित होना था, उससे पहले दूसरा दो बेगुनाह शख्स, उसकी बीवी और बेटी, क्योंकि इस्लाम में किसास जिसने कत्ल किया उसका कत्ल है। इस्लाम में ये नहीं है कि आप एक के बदले में दो तीन को जो है कत्ल कर दें, और वो भी बग़ैर अदालत के फ़ैसले के। चूँकि जब देखें, जब मौला अमीर अलैहिस्सलाम को अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने ज़रब लगाई तो ख़ुद मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अगर मैं ज़िंदा रह गया हूँ तो मैं ख़ुद इसको देखूँगा कि मैंने इसके साथ क्या करना है, लेकिन अगर मैं शहीद हो जाऊँ तो उस वक्त इनको एक खलीफा के तौर पर हुक्म दिया, दस्तूर दिया, ना एक बाप के तौर पर। इमाम हसन को एक खलीफा होते हुए मौला अमीर ने हुक्म दिया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ख़ुद खलीफा हूँ, देखूँगा कि मैंने इसके साथ क्या करना है, मैं माफ़ करता हूँ या इसको सज़ा देता हूँ या जो भी है। लेकिन अगर मैं शहीद हो जाता हूँ, इसको फ़कत एक ज़रब मारनी है, चूँकि इसने मुझे एक ज़रब मारी है। अगर एक ज़रब से ये मारा जाए तो मारा जाएगा, ना मारा जाए तो एक से ज़्यादा इसके ऊपर ज़रब नहीं लगानी, क्योंकि इसने मुझे एक ज़रब लगाई। ये है अदालत। और ऐसा ही बाद में हुआ, और मना किया कि इनके ऊपर जो है ना इसकी तौहीन नहीं करनी, इसके कान नहीं काटने, इसके ऊपर जुल्म नहीं करना, फ़कत एक ज़रब लगानी। लेकिन खलीफा दोम के दौर में उबैदुल्लाह इब्न उमर ने उसकी बीवी को और उसकी बेटी को बेगुनाह कत्ल किया, क्योंकि इस्लाम तो नहीं कहता कि आप जिसने कत्ल किया उसकी आप बीवी को और उसकी बेटी को भी कत्ल कर दो। और फिर इन्होंने उनको किसास नहीं किया, लोग देख रहे थे कि इन्होंने खलीफा दोम के बेटे को किसास नहीं किया। और इसी तरह से हदूद इलाही में जो है कोताही, मसलन वही वलीद बिन उक़बा का जो मसला शराब वाला था उसके अंदर, तो ये चीज़ें सबब बनी कि लोग जो हैं का एतमाद उड़ गया खिलाफत से, और लोग गम और गुस्से में इस तरह की वजूहात देखकर उनको मालूम हो गया कि ना, ये अब ये ट्रेन पटरी से हट चुकी है। और दूसरा देख रहे थे कि बार बार कि इसमें इस्लाह भी नहीं हो रही, बल्कि शिद्दत आ रही है, हर दिन बदतर होता जा रहा है। और ये लोगों के लिए नाराहत कुनंदे था, ये लोगों के लिए गम और गुस्से का बायस बना, ये लोगों के लिए जो है कहें कि शूरश व बगावत का सबब बना। इसी तरह से एक और जो वजह है, खलीफा सेवम के एक भाई थे, रज़ाई भाई थे, वो यानी माँ से नहीं थे, बल्कि
खलीफा सेवम की वालिदा ने उनको दूध पिलाया था और उस दूध पिलाने की वजह से उनके रज़ाई भाई बन गए। उनका नाम था अब्दुल्ला। ये अब्दुल्ला जब मुसलमान मदीना में थे और अभी तक जो है मक्का फ़तह नहीं हुआ था, ये ज़ाहिरन मुसलमान हुआ, दिल से मुसलमान नहीं हुआ था, ज़ाहिरन मुसलमान हुआ और बाद में मुर्तद हो गया। और मुर्तद होकर इसने मक्का की तरफ जो है फ़रार किया और निकल गया वहाँ से। और जब मक्का फ़तह हुआ तो रसूलुल्लाह ने सबको माफ़िया अमूमी दी, अफ़वे अमूमी दी, लेकिन इसको इस्तिस्ना किया और असहाब को कहा कि ये इसकी जो जहाँ भी मिले इसकी गर्दन उड़ा दो, इसको कत्ल कर दो। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये जो है काबा के गिलाफ के अंदर घुस जाए और उसके साथ भी अपने आप को पनाह दे, फिर भी इसको पनाह नहीं देनी और इसको आप लोगों ने कत्ल करना है, ये हुक्म दिया। ये शख्स जाता है खलीफा सेवम के जो है पास और वहाँ पर इससे पनाह लेता है और खलीफा सेवम आते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और रसूलुल्लाह से इनकी माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं कि इनको माफ़ करा दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहते हैं, साकित रहते हैं और थोड़ी देर के बाद जो है इसको माफ़ कर देते हैं। माफ़ इस तरह से करते हैं कि जो ही माफ़ करते हैं दोबारा लोगों की तरफ यानी असहाब की तरफ रुख करके फरमाते हैं कि मैंने आप लोगों को नहीं कहा था कि ये जहाँ भी मिले इसके ऊपर रहम नहीं करो और इसको कत्ल कर दो। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि क्यों नौबत आई है कि ये अभी तक ज़िंदा है और यानी मजबूर हो के उसको जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ किया। खलीफा सेवम के दौर में यही शख्स मिस्र का वाली बनता है। खलीफा सेवम इसको मिस्र का वाली बनाते हैं और वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह का रवैया देखा था उस दिन फ़तह मक्का के दिन और रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मैंने नहीं हुक्म दिया था कि कब्ल अज़ कि मेरे पास पहुँचे आप इसकी गर्दन उड़ा दो, इसको कफ़र किरदार तक पहुँचा दो, ये एक मुर्तद इंसान है। आज वही शख्स क्या है, इस्लामी हुकूमत के खलीफा की तरफ से मिस्र का वाली बन रहा है और ये चीज़ मिस्र वालों के लिए और तमाम आलम इस्लाम के लिए बहुत सख्त थी। अब ये एक एक को आप अगर सारों को एक साथ मिलाएं सारी वजूहात को तो ये वाकई एक ख़तरनाक वज़ियत बनती है और वो लोग देख रहे थे कि उनके लिए ये चीज़ नापसंदीदा थी और ना ही काबिल तहम्मुल थी, काबिल बर्दाश्त नहीं थी। ये सारी वजूहात बनी कि लोगों ने शूरश की, बगावत की, क़याम किया, खड़े हो गए खलीफा सेवम के और यही फिर जो क़याम और बगावत और शूरश सबब बनी कत्ल खलीफा सेवम का। यहाँ तक तो ये है। जो दूसरा आपके सवाल का हिस्सा है मौला अमीर अलैहिस्सलाम का क्या मौक़िफ़, तो ये वाज़ेह है, रोशन है, सबके नज़दीक वाज़ेह है, रोशन है कि इस कत्ल में अहले सुन्नत हों या तशय्युअ सबका इत्तेफ़ाक है कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का किसी किस्म की इसके अंदर दख़ालत नहीं थी। हत्ता कि नहजुल बलागा के अंदर मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो शाम और दूसरे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसमें मेरा किसी किस्म की कोई दख़ालत नहीं है और ख़ुद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं दस्तूर लोगों को देता, मैं उनको हुक्म देता कत्ल का तो मैं कातिल था हो, लेकिन मैंने ऐसा कोई अमल नहीं दिया। और फिर ये चीज़ें मसलन नज़र आती हैं कि जब इन शूरशियों ने जब घेराव किया और खलीफा सेवम के घर का और सब कुछ, तो जब पानी बंद किया इनके ऊपर तो उस वक्त मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये काम अखलाकी नहीं है, इस्लाम इस काम को पसंद नहीं करता, ये अखलाकन ठीक नहीं है। लिहाजा क्या किया और पानी जो है अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो है खलीफा सेवम के घर तक पहुँचाया। हत्ता कि खलीफा सेवम को चंद बार अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने समझाया कि आपकी ये जो पॉलिसियाँ हैं, ये आपकी रवशें हैं, इससे बाज़ आ जाओ। इशारों में समझाया। एक दफ़ा तो सरीह बयान फरमाया, सराहत के साथ कहा कि मैं जो बात आपको कहता हूँ और आपको जो नसीहत करता हूँ, आप उसको सुनते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। अमल उस पे करते हैं कि जो वलीद कहता है आपको, अमल उस पे करते हैं कि जो आपको मरवान कहता है और अमल उस पे करते हैं जो आपको मुआविया कहता है। लेकिन आप यानी इस मौला अमीर अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ रोशन था, वाज़ेह था। मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने कोई जो है ना दख़ालत की और ना कोई हुक्म दिया। हत्ता जब देखा कि अखलाकी काम अंजाम नहीं हो रहा और पानी बंद हो रहा है तो उस वक्त जो है उनके घर तक पानी भी पहुँचाया। तो मेरे ख़्याल से आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।